الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى وفعلوا الخير لعلكم ترحمون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم الآخرة ومن يسر على معسر يسره الله في الدنيا والآخرة ومن ستر مؤمنا ستر الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتبس فيه علما سهل الله به له طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيت الله يتلون كتاب الله يتدارسون إلا نزلتهم الرحمة نزلتهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کو اپنی مخلوق سے بہت محبت ہے، اور جو آدمی اللہ کی مخلوق کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس شخص کے ساتھ بھی مہربانی کا معاملہ فرماتے ہیں. آج دنیا کے اندر انسان درندے بن گئے، اور درندگی کے اندر اتنے آگے بڑھ گئے کہ وہ مناظر جنگل میں نہیں دیکھے جا سکتے، وہ مناظر انسانوں کی بستی میں دیکھے جا رہے ہیں. کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ شیر نے شیر پہ حملہ کر دیا، یہ نہیں سنا ہوگا کہ سانپ نے سانپ پر حملہ کر دیا، لیکن آج انسان بحیثیت انسان درندوں سے بھی گر گیا، اور اتنی پستی میں چلا گیا کہ وہ معصوم بچے جو اپنا نام بھی صحیح طرح نہیں لے سکتے، ان کے اوپر بمباری کر کے، ان کے اوپر انگارے برسا کر دل کو قرار نہیں آ رہا. اور ایسے مناظر کہ چھوٹی سی بچی کو زنجیروں سے جکڑ دیا گیا اور اس کو اس لیے سیدھا کھڑا رکھا گیا تاکہ اس کے ماں باپ کو جو اذیت دے کے قتل کیا جا رہا ہے وہ منظر دیکھ لے. یہ مسلمانوں کی بستی کے اندر خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی تھی الکفر ملۃ واحدہ، کہ کفر ایک جتھا ہے، ایک گروہ ہے. اس کے اندر یہ فرق نہیں ہے کہ یہ کون سے مذہب کو فالو کرتا ہے، کون سے دھرم کو مانتا ہے، بس اس میں اس بات کا اتفاق ہے کہ مسلمان کے مقابلے میں ہر ایک جان ہے. اور بدقسمتی سے آج مسلمان مختلف علاقوں میں بٹ گئے، مختلف رنگوں میں بٹ گئے، مختلف نسلوں میں بٹ گئے، قومیت میں بٹ گئے، عصبیت میں بٹ گئے، مسلکیت میں بٹ گئے، فروعات میں بٹ گئے، نجی معاملات کے اندر بٹ گئے، خاندانوں کے اندر بٹ گئے، رشتہ داروں کے اندر بٹ گئے. کون سی اتحاد کی صورت ہو سکتی تھی، اس اتحاد کی صورت کو پارا پارا کر دیا گیا. فلسطین کے مسائل دیکھ لیجئے، شام کے مسائل دیکھ لیجئے، عراق کے مسائل دیکھ لیجئے، کشمیر کے مسائل دیکھ لیجئے،
افغانستان کے مسائل دیکھ لیجئے، ہر طرف ایسا لگ رہا ہے جیسے آگ برس رہی، اور اللہ رب العالمین کو رحم پسند ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی مخلوق سے محبت فرماتے ہیں، اور جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے تو اس کو حسن اخلاق کے اعلیٰ درجے میں فائز ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں وَفَعْلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم خیر کے کام کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس کا مفہوم مخالف یہ نکلا کہ اگر خیر کے کام نہیں کرو گے تو تم پر رحم نہیں کیا جائے، تم پہ ترس نہیں کھایا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی دنیاوی ایک تکلیف دور کرے گا، اللہ رب العالمین آخرت کی اس کی تکلیفوں کو دور فرمائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا من یسر علی محسن یسرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی تنگدست کی تنگدستی میں آسانی کے سامان فراہم کرے گا تو اللہ اس کی دنیا کی تنگدستی اور آخرت کی تنگدستی کو ختم فرمائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر اللہ رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کھاؤ، آسمان والا تم پر رحم کھائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الخلق عیاد اللہ، یہ جتنی بھی مخلوق ہیں یہ اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ اس شخص کو زیادہ پسند فرماتے ہیں، زیادہ محبوب رکھتے ہیں جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے مختلف واقعات تاریخ اوراق پر بکھرے ہوئے ہیں جس میں بندے نے اب بندے کے ساتھ حسن سلوک کیا، اللہ نے اس کے ساتھ بخشش کا معاملہ فرمایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو وہ شخص عزیز ہے جو سب سے زیادہ حسن اخلاق والا ہو۔ ایک شخص اس کا نام اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوا۔ جب روایات کے اندر یہ بات آتی ہے کہ نام اعمال پیش ہوا، یہ نام اعمال تو حقیقت میں پیش ہوگا آخرت میں، لیکن اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض چیزیں عالم مثال میں دکھاتے ہیں کہ یہ اس کا عکس ہے، ایسا ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا نام اعمال پیش ہوا تو نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں، تو اللہ رب العالمین جانتے بوجھتے بھی فرمائے لگے اس کے نام اعمال کو کھنگالو، کوئی نیکی تو ہوگی۔ تو کہا فرشتوں نے کہ اے اللہ ایک بات اس کے نام اعمال میں ہے، وہ بات یہ ہے کہ یہ لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا تھا۔ جب کسی کو کوئی چیز دیتا تو اس قرضے کی وصولی کے اندر نرمی کرتا، ٹائم دے دیتا یا کم کر دیتا، اور کسی سے کوئی سودا کرتا تو اس کے ساتھ سہولت کا معاملہ کرتا۔ تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے بس یہ میرے بندوں کے ساتھ نرمی کرتا ہے، میں بھی آج اس کے ساتھ نرمی کروں۔ لیکن ہم کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہو اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کے وعدوں کو مانتے ہیں، چاہے تورات ہو، چاہے زبور ہو، چاہے انجیل ہو، چاہے قرآن ہو یا کوئی بھی کتاب ہو، اس کے اندر اللہ کا تصور مختلف ناموں سے ہے لیکن اللہ کا تصور ہے، خیر کا تصور اور شر کا تصور ہے، نیکی کا تصور اور بدی کا تصور ہے۔
اسی طریقے سے ایک محدث تھے، وہ مصنف بھی تھے، خانقاہ کے صوفی بھی تھے، وہ فقیہ بھی تھے، وہ متکلم بھی تھے، بہت بڑے درجے پہ فائز تھے۔ ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور کہا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ تو کہنے لگے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے میری پیشی ہوئی اور میرے دل میں خیال یہ تھا کہ میں نے اتنی حدیثیں لکھی ہیں، اتنی فقہ کی کتابیں لکھی ہیں، اتنی تزکیہ نفس کی کتابیں لکھی ہیں، اتنی درس و تدریس کے کام کیے ہیں، تو اللہ رب العالمین اس کے صدقے میں مجھے معاف فرما دیں گے۔ تو اللہ رب العالمین کے دربار میں جب حاضری ہوئی تو اللہ نے کہا ہم نے تم کو بخش دیا۔ تو کہنے لگے میرے دل میں خیال آیا کہ شاید فلاں 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 نیکی، تو پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا تم کو معلوم ہے ہم نے کس نیکی میں بخشا؟ تو وہ کہنے لگے اے اللہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے شدید گرمی کے زمانے کے اندر، اور پرانے زمانے کے اندر قلم اور دوات ہوا کرتی تھی، لکڑی کا قلم ہوتا اور دوات ہوتی، تو کہنے لگے کہ تم نے ایک دن دوات کے اندر اپنے قلم کو ڈالا اور نکالا، تو ایک پیاسی مکھی آ کے بیٹھ گئی اور بیٹھنے کے بعد وہ پانی اس سیاہی کو پینے لگی، تو تم نے اپنے قلم کو روک دیا اس نیت سے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اپنی پیاس بجھا لے، ہم کو تمہاری یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ہم نے تم کو بخش دی۔ یہ اللہ رب العالمین کے قانون کے اندر نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت کا معاملہ ہے۔ اس بات سے جو ہم کو سبق لینا ہے، یہ سبق یہ نہیں لینا کہ ہم گناہ کرتے رہے اللہ ہماری کسی نیکی پہ بخش دیں گے، بلکہ اس سے سبق یہ لینا ہے کہ کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمائی، لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو حقیر مت جانو۔ کس نیکی سے اللہ کی رحمت کو جوش آ جائے یہ تم نہیں جانتے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ پلیٹ کو کھانے کے بعد پورا صاف کر لو، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ نے کس حصے میں برکت رکھی۔ اب آپ دیکھیے کہ آج حال یہ ہے کہ سمندروں کے اندر انسان پھر رہے ہیں۔ میں لفظ مسلمان استعمال نہیں کروں، بحیثیت انسان کے بھی اگر سوچا جائے تو انسان اپنے معصوم ناتواں بچوں کو لے کے پھر رہے ہیں اور وہ امن کی تلاش کے اندر۔ اور اللہ رب العالمین کو دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے اور ناطے سے جن کی نسبت ہے، ان سے کوئی حسن سلوک کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ان کے ساتھ کیسے عظیم معاملات کرتے ہیں۔ میں ایک دو واقعات سناؤں گا تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے کا تعلق ہے، سادات میں سے ہیں۔ کتنے اس وقت شام کے سادات وہ سمندروں کے اندر بے یار و مددگار پھر رہے ہیں، ان کی فریاد سننے والا کوئی نہیں، ان کو اپنے ہاتھ ٹھکانہ دینے والا کوئی نہیں۔ اسی طرح کے حالات ایک دفعہ بغداد میں پیش آ گئے ماضی کے اندر۔ تو ایک سادہ خاندان، ان میں مرد کا تو انتقال ہو گیا تھا، عورت اور اس کی کچھ بیٹیاں بچی تھیں۔ تو وہ امن کی تلاش کے اندر روانہ ہوئے اور کسی نے بتایا کہ اس وقت امن جو ہے سمرقند بخارا کے اندر ہے، کیونکہ سمرقند بخارا کے اندر ایک دور ایسا گزرا ہے کہ وہاں پر اسلام ہر در و دیوار سے اسلام کی صدا سنائی دیتی تھی، قال اللہ قال رسول اللہ کی صدائیں سنائی دیتی تھی۔ تو وہ عورت وہاں سے ہجرت کرتی ہے اور ہجرت کرتے کرتے رفتہ رفتہ سمرقند بخارا پہنچ جاتی۔ وہاں پہنچنے کے بعد معلوم کرتی ہے کہ یہاں پر کوئی سخی ہے جس سے جا کر میں اپنی فریاد رکھوں، کیونکہ جوان بیٹیاں میرے ساتھ ہیں۔ تو روایات میں آتا ہے کہ لوگوں نے بتلایا کہ یہاں پر دو سخی، ایک سخی مسلمان ہے اور مالدار ہے، سردار ہے، دوسرا سردار آتش پرست ہے اور وہ بھی سخاوت کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، میں
آتش پرست کے پاس کیوں جاؤں، میں مسلمان کے پاس چلی جاتی۔ تو اپنی بچیوں کو کہیں پر ٹھکانے پر بٹھا کر وہ گئیں اور اس سردار کے پاس گئیں اور سردار کے پاس جا کر کہا کہ میرا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ سے ہے اور میں پریشان حال ہوں، میں بیوہ ہوں اور یتیم بچیاں میرے ساتھ ہیں، مجھے ٹھکانہ چاہیے اور مجھے گزر اوقات کے لیے کچھ چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ روزانہ کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ تم واقعی خانوادہ نبوی کی ہو؟ تو وہ نا امید ہو گئی، نا امید ہو کر وہ وہاں سے نکلی اور نکل کر مجبوری تھی، پرایا دیش تھا، جوان بچیاں تھیں، تو وہ پریشانی کے عالم میں آتش پرست کے پاس گئی۔ آتش پرست سردار نے جب سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ سے اس کا تعلق ہے تو اس نے اس کو کچھ نوکرانیاں دی اور کہا اپنی بیٹیوں کو بھی لے کے آ جاؤ، اور اپنے قلعے کے اندر ایک ٹھکانہ بھی دیا اور اس کے کھانے کا بھی انتظام کیا۔ یہ دن میں واقعہ ہو گیا۔ اب رات میں وہ سردار جو مسلمان تھا وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، اور ایک عالیشان محل ہے۔ تو وہ شخص جس نے ان عورتوں کو منع کر دیا تھا، وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ محل کس کا ہے، اتنا شاندار محل؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ محل ایک مسلمان کا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں بھی مسلمان ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ کوئی دلیل دو تم مسلمان ہو، اور اس کو ڈانٹ کے بھگا دیا۔ اب اس کی آنکھ کھلی تو چیختا ہوا، سر پیٹتا ہوا باہر نکلا کہ کہاں ہیں وہ عورتیں، کہاں ہیں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری بیٹیاں تمہارے در پہ آئیں اور تم نے ان سے ثبوت مانگا، تمہارے پاس مسلمان ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ اب اس کے ہوش اڑ گئے، ننگے پاؤں ننگے سر بھاگا۔ لوگوں نے بتلایا کہ وہ آتش پرست سردار کے پاس چلی گئی۔ اب وہ بھاگا گیا، توڑ دروازہ پیٹا، اور دروازہ پیٹنے کے بعد اس نے کہا کہ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا وہ جو مہمان عورتیں ہیں وہ ان کو میرے حوالے کرو۔ تو وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا وہ حوالے نہیں ہو سکتی۔ تو اس نے کہا تم مجھ سے 300 دینار لے لو، آج کے زمانے میں 300 دینار 60 سے 70 لاکھ روپے بنتے ہیں، تم 60-70 لاکھ روپے لے لو، یہ میرے مہمان میرے حوالے کر دو، وہ مسلمان ہیں اور تم آتش پرست، یہ اصل میرے مہمان۔ تو وہ مسکرا کے کہنے لگا کہ تم نے جو خواب دیکھا وہ خواب میں نے بھی دیکھا، اور وہاں پر میں کھڑا تھا، تم کو ڈانٹ پٹ رہی تھی، میرے آقا نے کہا تھا چلو تم سب پورے خاندان کے ساتھ جنت پہ چلے جاؤ، تو آج ہم سب مسلمان ہو چکے۔ یہ ہے من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، کہ کوئی شخص کسی مومن کی ایک پریشانی کو دور کرے گا، اللہ رب العالمین کل قیامت کی پریشانی کو دور فرما دے گا۔ اسی طریقے سے جو آج سادات کی بے حرمتی ہو رہی ہے، کتنے سادات گھرانے جو اس پر اجاڑ دیے گئے اور ہم کو احساس نہیں۔ ایک دفعہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو درج فرمایا ہے کہ ایک شخص تھے، ان کا نام تھا ربیع ابن سلیمان۔ ربیع ابن سلیمان نے ارادہ کیا کہ حج پہ چلتا ہوں، حج کی غرض سے نکلے۔ اب وہ دمشق پہنچے، ان کے جزاد بھائی اور رشتہ دار ساتھ تھے، تو ان لوگوں نے، چونکہ پرانے زمانے میں قافلوں کا سفر ہوتا تھا، قافلے نکلتے تھے ایک ساتھ گروپ میں تاکہ قذاق ان کو لوٹ نہ لے، تو وہ قافلے کے اندر روانہ ہوئے، دمشق میں رکے کہ اگلی منزل کے لیے کچھ سودا فرق خرید لیں، کھانے پینے کا سامان خرید لیں۔
اب انہوں نے سودا سلف خریدا. خریدنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ہے، وہ عورت ایک مرا ہوا گدھا ہے، اس مرے ہوئے گدھے کا گوشت کاٹ رہی اور تھال کے اندر رکھ رہی. تو ان کو یہ جستجو ہوئی کہ کہیں یہ عورت بھٹیارن نہ ہو، کیونکہ پرانے زمانے میں ہوٹل نہیں ہوتے تھے، بھٹیارن عورتیں ہوتی تھیں، وہ کھانا پکاتی تھیں، لوگ ان کو پیسے دے کے کھانا ان سے لے لیا کرتے تھے. تو کہنے لگے ربیع ابن سلیمان کہ مجھے شبہ ہوا کہ کہیں یہ عورت بھٹیارن نہ ہو اور یہ مسلمانوں کو حرام گوشت پکا کے کھلا دے. آج بدقسمتی سے گدھے کا گوشت پکا کے کھلایا جا رہا ہے اور اس پر عجیب عجیب دلائل دیے جا رہے ہیں. ربیع ابن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ طے کر لیا کہ میں اس عورت کا پیچھا کروں گا اور دیکھوں گا کہ یہ کہاں جا کر اس گوشت کا کیا کرتی. تو ربیع ابن سلیمان کہتے ہیں کہ اس نے ایک خاص مقدار گوشت کی جمع کی. جمع کرنے کے بعد یہ عورت وہاں سے روانہ ہوئی. تو ربیع ابن سلیمان کہتے ہیں میں بھی پیچھے پیچھے چلتا رہا اور ایک حویلی آئی، اس حویلی کے دروازہ کھٹکھٹایا. دروازہ کھٹکھٹا کے وہ عورت اندر چلی گئی. دروازہ کھولنے کے وقت نظر آیا کہ اندر کچھ بچیاں ہیں. تو ربیع ابن سلیمان کہتے ہیں کہ میں سائٹ پہ ہو گیا. جب وہ عورت اندر چلی گئی تو میں نے دروازے کے جھروکوں سے دیکھا کہ عورت نے اس گوشت کو لے جا کر ان بچیوں کے سامنے ڈالا اور کہا لو پکاؤ، اللہ کو قدرت ہے وہ جو کھلائے. تو ربیع ابن سلیمان کہتے ہیں مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے ایک صدا لگائی کہ اللہ کے بندو یہ حرام کا گوشت اس کو مت کھاؤ. تو اس عورت نے جب آواز سنی تو اس نے وہاں سے آواز دی کہ ہم کو بھی یہ بات معلوم ہے اور اگر تم یہ کچھ لینے آئے ہو تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے. بہرحال اس نے دروازہ کھولا تو انہوں نے کہا کہ کیا ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہم لوگ سادات خاندان سے ہیں، سید گھرانے سے ہمارا تعلق ہے. اس کے ابا زندہ تھے تو اس وقت تو یہ بڑے عالی شان محل تھا، لیکن انتقال ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا. اب نوبت فاقوں کی آ گئی ہے اور اب ہمارے لیے مردار کھانے کی گنجائش ہوگی. تو اس لیے آج جو ہے مجبوراً یہ مردار لے کے آئی ہوں تاکہ جو ہے ہم اپنے پیٹ کی آگ کو بجھا سکیں. تو ربیع ابن سلیمان کہتے ہیں مجھے اتنا صدمہ ہوا کہ حضور کے خاندان کے لوگ، عورتیں اور بچیاں وہ اس تکلیف کے اندر مبتلا ہیں. ربیع ابن سلیمان واپس آئے. واپس آنے کے بعد انہوں نے فرماتے کہ میرے پاس جو کچھ بھی تھا میں نے اس سے کچھ سے آٹا خریدا، کچھ سے کپڑا خریدا اور کچھ رقم میں نے 600 کے قریب درہم میں نے اس کے اندر رکھ دی آٹے کے اندر، اور لے جا کر میں نے ان کو تحفے میں دے دیا اور کہا یہ تم استعمال کرو. اس کے اندر رقم بھی تھی. تو اس عورت نے کہا کہ اللہ رب العالمین آپ پر رحم کا معاملہ فرمائے. ان کی بچیوں نے دعا دی کہ اللہ رب العالمین اس کا نعم البدل آپ کو عطا فرما دے، اچھا بدل عطا فرما دے، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نانا آپ کی شفاعت کرے. اس طرح کی چند دعائیں دی. ربیع ابن سلیمان کہتے ہیں کہ میں واپس آ گیا گھر کے اندر اور جہاں پر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا وہاں پر میں نے اپنے چچزاد بھائیوں سے کہہ دیا کہ میں اس سال حج پہ نہیں جا رہا. تو چچزاد بھائیوں نے مجھے جو ہے فضائل سنائے کہ تمہیں کیا ہو گیا، در پہ آ کر اور تم محروم رہ گئے اور تم ارادہ نہیں کر رہے، تم نے حج کا ارادہ کیا تھا. انہوں نے کہا بہرحال تم جو بھی کہو میرا اب ارادہ نہیں ہے، میں نے جو ہے اس کے لیے کچھ اور کام کر دیا ہے. جو رقم تھی وہ انہوں نے خرچ کر دی تھی. بہرحال قافلے وہاں سے روانہ ہوئے. ربیع ابن سلیمان کہتے ہیں جب قافلے روانہ ہونے لگے اور تلبیہ پڑھنے لگے اور احرام پہن کے جانے لگے تو اب مجھے قلق ہوا کہ میں محروم رہ جاؤں گا حج سے. تو کہنے لگے میں روتا رہا اور قافلے چلے گئے اور اس طرح کرب کے اندر میں نے ان کے آنے کا انتظار کیا. اب حج سے واپسی شروع ہوئی، قافلے آنے لگے تو ربیع ابن سلیمان فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا چلو حاجی آ رہے ہیں، حاجیوں کی دعائیں 40 دن تک قبول ہوتی ہیں تو ان سے چل کے دعا کروا لیتے ہیں. تو جب قافلے والوں کے پاس گئے، قافلے والوں کے پاس جا کے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے، تو قافلے والوں نے کہا ربیع تم ہم سے دعا کروا رہے حالانکہ تم حج میں تو موجود تھے. تو ربیع ابن سلیمان کہتے ہیں میں ہکا بکا رہ گیا کہ میں تو یہاں پر پڑا ہوا ہوں اور مجھے تو کوئی پرسان حال نہیں ہے اور یہ کہہ رہے حج پہ گئے ہو. اتنے میں کہنے لگے میرے چچزاد بھائیوں کا قافلہ بھی آ گیا.
حضرات بھائیوں کا قافلہ آیا تو وہ بھی کہنے لگے تم ہمارے ساتھ عرفات پہ نہیں تھے، تم ہمارے ساتھ صفا مروہ پہ نہیں تھے، تم بیت اللہ میں طواف نہیں کر رہے تھے. تو وہ حیران رہ گئے کہ یا اللہ ماجرا کیا ہے. اسی دوران ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ اے ربی، تم نے جو ہے روض اقدس کے سامنے سلام پیش کرتے ہوئے رش زیادہ تھا تو تم نے مجھے یہ تھیلی دی تھی کہ یہ تھیلی مجھے وہاں پر دے دینا، تو یہ تھیلی اپنی پکڑو. ربی ابن سلیمان ہکا بکا کہ یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے. تو کہیں گے تھیلی مہر بند تھی، اس پہ لکھا ہوا تھا من عاملنا ربیحا، جو ہم سے معاملہ کرے گا وہ نفع اٹھائے گا. تو ربیع بن سلیمان حیران پریشان، اور وہ تھیلی لے کے وہ آئے. تو اب وہ رات میں عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے وظائف مکمل کر سوئے تو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ربی، ہم تمہارے اس معاملے پہ کتنے گواہ پیش کریں کہ تم نے حج کیا. تو کہیں گے اللہ کے رسول میں تو یہاں شام میں پڑا ہوا ہوں دمشق کے اندر اور میرا کوئی پرسان حال نہیں. تو کہنے لگے ربی، جب تم نے ہمارے خاندان کی لڑکیوں کے اوپر دوپٹہ رکھا اور تم نے ان کے کھانے کا بندوبست کیا، انہیں دعائیں کی، تو میں نے اپنے پروردگار سے دعا کی تو اللہ رب العالمین نے تمہاری شکل کے اندر ایک فرشتہ پیدا فرمایا ہے جو قیامت تک تمہاری طرف سے حج کرتا رہے گا. قیامت تک تمہاری طرف سے حج کرتا رہے گا. اور ان بچیوں نے یہ درخواست کی تھی کہ تم کو اس کا نعمل بدل ملے. تم نے 600 درہم دیے تھے، یہ تھیلی کھولو، اس کے اندر 600 دینار. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاملنا ربیحا، جو ہم سے معاملہ کرے گا وہ نفع اٹھائے گا. تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، اللہ رب العالمین کی مخلوق کے ساتھ مہربانی کرنے پہ اللہ کیا کچھ معاملات کر دیتے ہیں ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے. اب آپ سوچئے، ایک طوائف، بخاری شریف کی روایت، ایک طوائف ساری زندگی نافرمانی میں گزاری اور ایک کتے کو پانی پلا دیا، اللہ کو پیار آیا، اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دی اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا. ایک طوائف، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے اس واقعے کو نقل فرمایا ہے کہ ایک طوائف تھی، ایک نوجوان چلتا ہے اور چلنے کے بعد جو ہے وہاں پہنچتا ہے ایک بھٹیارے خانے کے اندر. تو وہاں پر عورتیں آتی ہیں اور آنے کے بعد جو ہے دیکھتی ہیں کہ یہ بڑا افسردہ بیٹھا ہوا ہے. تو ان کو تعجب ہوتا ہے کہ ایک مسافر ہے اور پریشان بیٹھا ہوا ہے. تو وہ بتاتا ہے کہ اصل میں میرے گھر میں فاقے ہیں، میں گھر سے نکلا ہوں تاکہ میں کچھ کمائی کر لوں اور میرے پاس کچھ ہے نہیں کہ میں کھانا بھی کھا سکوں. تو ایک ان میں جو پرانی طائفہ تھی، طوائف تھی، اس نے کہا کہ دیکھو میں نے روئی کاٹ کاٹ کے، سود کاٹ کاٹ کر پیسے جمع کیے ہیں تاکہ میرے کفن دفن حلال پیسوں سے ہو جائے. تو یہ حلال پیسے، خالص حلال پیسے میں تم کو دے رہی ہوں، تم اس کو کاروبار میں لگاؤ، اللہ رب العالمین برکت دے گا. لیکن تم مجھ سے یہ وعدہ کر لو کہ تم میرے کفن دفن کے لیے پیسے دے دو گے تاکہ میری تدفین جو ہے حلال پیسوں سے ہو جائے. روایات میں آتا ہے کہ وہ شخص چلا گیا اور کافی عرصے محنت مزدوری کی، پیسے جمع ہو گئے اور پیسے جمع ہونے کے بعد اس نے اس کو ایک پوٹلی میں رکھا اور پوٹلی لے کر آیا. اس کا گزر وہاں سے دوبارہ ہوا تو وہی بھٹیار خانے کے اندر آیا اور آنے کے بعد سرائے کے اندر اسی جگہ پر پہنچا تو پوچھا کہ وہ عورت نظر نہیں آ رہی. تو انہوں نے کہا اس کا آخری وقت ہے اور وہ اندر کمرے کے اندر ہے. تو وہ اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور آنے کے بعد جب اس نے دیکھا تو کہیں گے اچھا ہوا فلاں تم آ گئے، میرا آخری وقت ہے، تم وعدے کے مطابق میری تدفین کا انتظام حلال پیسوں سے کر دینا. اس نے تدفین کا انتظام کیا، اس کو قبر میں اتارا جنازے کے فراغت کے بعد اور پھر باہر نکلا، قبر کو بند کر دیا. قبر کو بند کرنے کے بعد اس کو خیال آیا کہ میری جو پیسوں کی پوٹلی تھی، میری جو پوری پونجی تھی، میری پوری کمائی تھی، وہ تو قبر کے اندر ہی رہ گئی.
وہ پریشان ہوا، علماء سے دریافت کیا، علماء نے کہا کہ ہاں تم جو ہے پردے کے اندر اپنی وہ تھیلی نکال سکتے ہو۔ روایات میں آتا ہے، شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ قبر کے اندر گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ قبر میں ایک عالیشان محل ہے، اور عالیشان محل کے اندر وہ دیکھتا ہے کہ تخت کے اوپر ایک ملکہ ٹائپ کی عورت بیٹھی ہوئی ہے، ملکہ کے طریقے کی عورت، ملکہ کے وضع قطع کی، اور اس کو کنیزیں مورچھل جل رہی ہے۔ تو ڈر کے مارے وہ پلر کے پیچھے ہو جاتا ہے، تو وہ عورت اس کو دیکھ لیتی ہے، اس کو پہچان کے بلاتی ہے کہ یہاں آؤ، تم اس تھیلی کی وجہ سے آئے ہو۔ تو وہ حیران ہو جاتا ہے، پوچھتا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو کہنے لگے یہ جو تھیلی ہے، یہ تھیلی لے لو، اور یہ سب کچھ اللہ رب العالمین نے میں نے تمہارے ساتھ جو مہربانی کی تھی اس کے صدقے میں عطا کیا۔ اور وہ سوال مزید کرنا چاہتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ اب تم جاؤ، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی، صرف اتنی دیر 3 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، 3 منٹ میں گفتگو کے اندر وہ باہر نکلتا ہے تو اوپر نکلنے کے بعد دیکھتا ہے نہ کوئی ملازمین ہیں، بستی بھی تبدیل ہو گئی، لوگ بھی تبدیل ہو گئے، اور وہ لوگوں کے پاس جائے لوگ اس کی بات نہ سمجھیں، دیوانہ سمجھیں، وہ پیسے لے کے جائے تو پیسے کی زمانہ بدل چکا ہے۔ تو وہ لوگوں نے کہا کہ ایک بوڑھے آدمی رہتے ہیں، تم ان کے پاس چلے جاؤ۔ وہ بوڑھے آدمی کے پاس گئے تو بوڑھے آدمی کے سامنے جا کر یہ سارا واقعہ سنایا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارے دادا قصہ سنایا کرتے تھے، اور ہمارے دادا کے دادا ان کو قصہ سناتے تھے کہ ایسا واقعہ ہوا تھا، ایک نوجوان قبر کے اندر گیا، آج تک واپس نہیں آیا، اور اس واقعے کو کم از کم 300 سال گزر چکے۔ تو اب وہ ہکا بکا رہ گیا کہ 3 منٹ قبر کے اور دنیا کے 300 سال۔ تو اب اس کو جو ہے لوگوں نے مشورہ دیا کہ اب دنیا کا پورا نظام بدل چکا ہے، تم ایسا کرو، ایک محدث ہیں شاہ عبدالعزیز، ان کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر اس واقعے کو بیان کرو، وہ جو کہیں وہ کرو۔ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ شخص گیا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کو یہ واقعہ سنایا، تو انہوں نے فرمایا کہ اب تمہارا حل یہ ہے کہ تم مدینہ طیبہ چلے جاؤ یا مکہ مکرمہ چلے جاؤ، وہیں رہو اور وہیں وقت گزارو۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم کرنے کے نتیجے میں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم کرنے کے نتیجے میں یہ سارے واقعات میں اللہ نے ان بلندیوں میں پہنچا دیا جن بلندیوں کا تصور تو کیا جا سکتا ہے، لیکن پہنچنے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوق کے ساتھ مہربانی کرنے کے صدقے میں یہ کچھ عطا فرما دی۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اس وقت کے حالات سارے انسانوں کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ انسان بن جاؤ، اور ایسے واقعات نہ کرو، ایسی حرکتیں نہ کرو جس کے نتیجے میں تمہارے اپنے گھروں میں آگ لگ جائے، تمہارے اپنے گھر اجڑ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر اللہ مہربانی کرے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پہ مہربانی کرو، آسمان والا تم پر مہربانی کرے گا۔ تو میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی، جو آیات پڑھی، ان کے اندر اللہ رب العالمین یہی فرما رہے ہیں، وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، خیر کے راستے کو اختیار کرو۔ اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ ہر تمنا دم توڑ چکی ہے، صرف 2 تمنائیں زندہ، ایک مال کی محبت اور دوسری جاہ کی محبت، باقی ساری چیزیں ایسا لگتا ہے دم توڑ گئی ہیں۔ اب ہم کو اپنا منصب حاصل کرنے کے لیے جو کچھ بھی کر گزرنا پڑے ہم کر گزریں گے، ہم کو 2 ٹکے حاصل کرنے کے لیے جو کچھ بھی کر گزرنا پڑے ہم کر گزریں گے۔ یہ ایسی عمومی حالت ہو گئی، خاندانوں کے اندر، قبیلوں کے اندر، علاقوں کے اندر، شہروں کے اندر، ملکوں کے اندر، بین الاقوامی حالات کے اندر یہی چیز نظر آ رہی ہے۔ اور کچھ ہوش مند لوگوں کو، کچھ سمجھدار لوگوں کو اٹھنا پڑے گا، اور اٹھنے کے بعد وہ باقاعدہ پیام انسانیت لے کے اٹھیں گے کہ ہم تم سے انسانیت کا سوال کرتے ہیں، ہم تم سے یہ نہیں کہتے کہ مسلمان کی بنیاد پر تم مدد کرو، ہم یہ کہتے ہیں انسانیت کی بنیاد پر ایک دوسرے سے ہمدردی کرو۔
اگر انسانیت کا مزاج ختم ہو جائے گا تو یہ دنیا جیتی جاگتی جہنم بن جائے گی، اور ہر ایکشن کا ریئیکشن اتنا سخت آئے گا، ہر ایکشن کا ریئیکشن اتنا سخت آئے گا کہ دنیا ہر لمحے موت کے منہ کی طرف بھاگ رہی ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم الآخرہ، کہ جو شخص کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرے گا، دنیاوی پریشانی کو، تو اللہ رب العالمین اس کی اخروی پریشانی کو دور فرمائیں گے۔ تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ کچھ سمجھدار لوگ سر جوڑ کے بیٹھیں اور اس معاملے کو بین الاقوامی پلیٹ فارم پر اٹھائیں کہ دنیا کو کس راستے پہ چلایا جا رہا ہے اور دنیا کو کس تباہی کے راستے پہ ڈالا جا رہا ہے، اور چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے کہ پاکستان کی آواز لے کے اٹھے اور پھر اس آواز کو ایک ایک گھر پہنچائے، ایک ایک ملک میں پہنچائے، اور پھر بین الاقوامی سطح پہ اس آواز کو مستحکم کرے، اور مستحکم کرنے کے بعد بین الاقوامی سطح پر یہ کوشش کرے کہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے۔ ورنہ صبح سے شام تک ایسے مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں، ایسے مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ آدمی کی نیندیں اڑ گئی، ماں کو سامنے ذبح کیا جا رہا ہے، بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے، اور ایسے مناظر، شام کے مناظر ایسے ہیبتناک ہیں، صرف ایک اقتدار کے خاطر، صرف ایک اقتدار کے خاطر، ایک شخص کے اقتدار کے خاطر۔ کیا اللہ کو جواب نہیں دینا؟ کافر بھی ہے لیکن اللہ کو تو مانتا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، ہم سب کو اپنے اپنے طور پر جس سطح پہ بھی ہو سکے اس بات کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا سے درندگی کو ختم کرو، انسانیت کے پیغام کو عام کرو، اور انسانیت کا پیغام اسلام کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ یہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے، اسلام کے علاوہ انسانیت کا پیغام کسی کے پاس نہیں۔ اور اس وقت دنیا بالکل کنگال ہو چکی ہے، دنیا نے جتنے نظاموں کے تجربے کیے وہ سارے تجربات ناکام ہو چکے ہیں، اب صرف ایک تجربہ کرنے کے لیے باقی رہ گیا ہے، اور وہ تجربہ ہے اسلام کا نظام۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت سے پہلے یہ اسلام ہر گھر میں داخل ہو کر رہے گا۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، یہ اسلام ہر گھر میں داخل ہو کر رہے گا، تو ہم اپنی زندگی کے اندر اسلام کو داخل کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نام کے تو مسلمان ہوں لیکن کام کے مسلمان نہ ہوں، ہمارے اندر حیا نہ ہو، ہمارے اندر شرم نہ ہو، ہمارے اندر انسانیت نہ ہو، ہمارے اندر لحاظ نہ ہو، ہمارے اندر اخلاق نہ ہو، ہمارے اندر مروت نہ ہو، ہمارے اندر ایثار و قربانی کے جذبات نہ ہو۔ اللہ رب العالمین کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دکھی آواز کو ایوانوں تک پہنچا دے، اور ایوانوں سے بین الاقوامی ایوانوں تک پہنچا دے، اور سب کو سر جوڑ کر بیٹھنے کی اور فکر کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ فکر کرے کہ اس دنیا کو جہنم بنانے سے بچا لیں، ورنہ یہ ایسی آگ ہے جو بین الاقوامی جنگ کے اندر اگر تبدیل ہو گئی تو پچھلی جنگوں کے اندر کہیں پر 20 کروڑ آدمی مرا ہے، کہیں پر 8 کروڑ آدمی مرا ہے، کہیں پر 5 کروڑ آدمی مرا ہے۔ یہ پوری تاریخ انسانیت سوز تاریخ ہے، اس تاریخ کو دوبارہ زندہ کیجئے، اس تاریخ کو زندہ کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تاریخ کے اندر اتنی عظیم الشان جنگیں ہوئیں، ان جنگوں کے اندر مرنے والوں کی تعداد 600 کے اندر، اور فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر کروڑوں کے اندر یہ تعداد ہے۔
اللہ رب العالمین ناگہانی آفات، ناگہانی حادثات، ناگہانی اموات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ہم سب کے بال بچوں کی حفاظت فرمائے، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ شام کے اندر جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے ان کے حال پر رحم فرمائے، اور عراق کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے ان کے حال پر رحم فرمائے، اور جو اسلام کا نام لے کے اسلام کو مسخ کرنا چاہ رہے ہیں اللہ ان کی زندگیوں کو مسخ کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔